اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس اسباب کی دنیا میں اتنی پاور نہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ کو غالب گمان ہو کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ قبضہ کر کے اس ظلم کو ختم بھی کر دیں گے، اتنی افرادی قوت ہمارے پاس ہے کہ وہ نظام کو کنٹرول بھی کر لیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے قبضہ کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس ملک سنبھالنے کے لیے لوگ ہیں نہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کے کسی ملک دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک پھل کاٹا، نیچے ٹوکری آپ کے دشمن نے رکھی ہوئی ہے، وہ کاٹا اور وہ پھل لے کے نکل لیا۔ تو اسلامی ملکوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے اگر اسلامی ملکوں میں آج بغاوت کی، رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آئے گا، بلکہ رزلٹ کوئی اسلام دشمن قوتیں اٹھائیں گی، اس کا فائدہ ان کو فائدہ ہو جائے گا، اس کا آپ کو نہیں ہوگا فائدہ۔ تو یہ تمام گراؤنڈ ریئلٹی کو شریعت نے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے واقعے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو صرف 313 تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا، جب وہ 1000 پہ غالب آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو وہ نبی نے کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، نبی کا ارادہ کیا تھا؟ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اور صحابہ کو موٹیویشن ملے کہ کتنے کمزور تھے، اللہ نے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت بڑی طاقتور جماعت سے لڑا کے تمہیں فتح دے دی ہے۔ تو صحابہ کا جذبہ اس سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھئی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کہیں مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر کی، یہ چلتا ہے، تو کہیں سے مخبری ہو گئی۔ ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھئی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا مال ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ سمجھتے ہیں؟ ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی۔ بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے، دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سچے نبی ہیں، لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں۔ 3 مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں، عتبہ ابن ولید، شیبہ ابن ولید اور ولید ابن عتبہ۔ ایک عتبہ کا بیٹا تھا، اور یعنی عتبہ ابن ولید، ولید ابن شیبہ، تین افراد تھے، ناموں میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے۔ ایک تو باپ بیٹے تھے، یہ دونوں سردار تھے، اور ایک اور تھا، شیبہ نام تھا اس کا، شیبہ ابن عتبہ غالباً۔ خیر یہ 3 بڑے سردار تھے، تو ان کا پروگرام بنا کہ ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا، سب کو جا کے غیرت کے تانے دیے، تم لوگ غیرت نہیں ہے، قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے، اس طرح کے تانے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتا چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے، تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا، راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر و عافیت کہاں پہنچ گیا؟ مکہ۔ وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا، وہ بخیر و عافیت آ گیا ہے، تمیز سے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارو، مسلمانوں سے خامخواہ میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو۔ اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا، وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا، یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں تو ہم اب ان کو 313 افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے، اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے۔ تو 1000 کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کے جو پیچھے رہنا چاہتے تھے، عرب کے بڑے سردار تھے، ان کو ڈر تھا۔ ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس کو نا یہ پیشگوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیشگوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خیر یہ لوگ نکلے ہیں، تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم، اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس، اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑیں، اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ، تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا،
لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وہ انصاری صحابی تھے، حالانکہ مہاجر نہیں تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، تو کیسے لڑیں؟ یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، عملاً تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. نا 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 نا، ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں، ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے. ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسی بات اور ایسا جذبہ ہونا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. حضرت ابو بکر، حضرت علی. اب ہوا کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے، اچھا ان 313 میں زیادہ تر مہاجر صحابہ تھے، انصار کم تھے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے نا، تو عرب میں یہ دستور تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو بعض دفعہ قوم کے جو بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے نکل کے آتے تھے سامنے. وہ کہتے تھے حل من مبارز، پہلے ہم سے لڑو. یہ بڑا نعرہ ہوتا تھا، اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مقابلے میں کوئی آ کے ہم سے لڑے، ہم قتل نہ ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائے. ڈان کا سنا ہے نا، یہ ڈان ون جو ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست سے میں نے پوچھا یہ ڈان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ڈان، آج کل جو ڈان ہوتا ہے نا، ڈان کہتے ہیں کہ جی جس کی بڑی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہو، دونوں میں سے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے تو جنگ ختم نہ ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، ہم نے جو ڈان بریڈ دیکھی ہے وہ جو آج کل مارکیٹ میں. تو اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، یہ حقیقت میں ہمیں نہیں پتا، لیکن عرب میں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر کا ڈان نکل کے آتا تھا، صحیح ہے نا. وہ کہتا تھا کہ پہلے ہم سے لڑو، جنگ بعد میں شروع ہوگی. ادھر سے کوئی بہادر آئے گا، دونوں لڑیں گے، جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جائے گا لڑائی شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بڑے فنٹر کا کام ہو سکتا تھا، یہ معمولی آدمی کا کام نہیں. تو اب یہ جو 3 سردار تھے نا، ولید ابن عتبہ، عتبہ ابن شیبہ اور ایک تیسرا، ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے، اسی میں عافیت ہے، لشکر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا ہے، تو اب واپس. ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا، تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ، تم یہ کرو، جیسے ہوتا ہے نا. ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں، اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا. پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے، عورتیں بھی لائے تھے، وہ دھمال شمال نہیں ہوتے، تو پورے دھمال ومال، موسیقی، میوزک، سب کچھ، کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں، ہم تو فتح ہی ہوگی ہماری. اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے، اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا، شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے، تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں، تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل من مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے، 3 انصاری صحابی. اب آپ ان کی بہادری دیکھو، تھے عرب نا، اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے. انہوں نے کہا نا 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 نا، اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا، وہ قوم بڑی غیرت والی تھی، بہادر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے. اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے، یہودی ہوتے نا، تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے، اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں، اپنا نام روشن کر لیں. تو عرب کی دشمنی بھی، اچھا مدینہ میں کیا تھے؟ منافق یہودی، وہ سارے یہودی تھے. مشرکین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا. وہ اگر اندر سے کافر ہے تو باہر سے بھی کافر، اندر سے مومن ہے تو باہر سے بھی مومن. یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی؟ باہر سے کچھ اور، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہہ رہے ہیں مفاد وہاں نظر آئے تو ادھر لڑک گئے، ادھر نظر آئے تو ادھر لڑک گئے. اس کو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی.
تو یہ تینوں نکل کے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی 3 بندے آ جائیں وہاں سے، تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ ہمارے اکفا نہیں ہے، ہمارے کفو نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زاد اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار، چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے۔ تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نام اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے جوڑ کے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان 2 کا انا للہ کر دیا، ان 2 کو قتل کر دی، انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے، ان 2 کو جان سے مار دیا۔ لڑائی ہوئی، وہ یہ دونوں غالب آ گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی، کٹ گئی وہ، اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا، لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو ادھر سے ایک، ادھر سے تینوں۔ اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی ہے، تو لڑائی میں اتنی زبردست پھر قرآن نے تسلیاں دیں، انہی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ نے صحابہ کا روب ان کے دلوں پہ بٹھا دیا اور ان کو جماعت کم کر کے دکھائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، اور ان کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے، تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی۔ تو ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، اس جنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ 2 صحابی تھے، حضرت معوذ اور معاذ، یہ دونوں بچے تھے۔ اچھا، اس جنگ میں کچھ بچے صحابہ کو واپس بھی کیا ہے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو نوعمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے واپس کیا۔ حضرت معوذ اور معاذ چھپتے پھر رہے تھے کہ نبی کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم پہ اگر نظر پڑی تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا، باہر۔ تو یہ چھپتے پھر رہے تھے۔ تو ایک مشہور صحابی اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں غزوہ بدر میں دیکھا کہ معوذ اور معاذ جیسے بچے کھڑے ہوئے، تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہادر اور بڑے میچور لوگ ہوتے۔ جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یار میرے ساتھ کون ہو، کوئی سپورٹر اچھا ہو نا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہیں، بچے، تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے۔ صحیح ہے نا؟ انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا، جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں مجھ سے انکل ابو جہل کہاں ہے، ہمارے دور میں کوئی ہوتا نا انکل کہتے ہیں نا بڑوں، ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں، معوذ، اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معوذ اور معاذ کا۔ تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں، ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے، لڑائی ہوئی اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دیا۔ لڑائی، ابو جہل زخمی حالت میں، یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ، اور ان کا بھی بازو کٹ گیا، غالباً معوذ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا۔ یہ جو ابو جہل تھا نا، جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے، ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے، اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی، کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں۔ تو یہ تھے بھی غریب مسکین، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے نا غربت کی وجہ سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے، تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے، زخمی تڑپ رہا ہے، تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ ابن مسعود آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر، کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا۔ اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا۔ 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا۔ تو بالآخر لڑائی ہوئی ہے اور ان کے 70 بندے
قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. گرفتار میں بھی بڑے بڑے لوگ. حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں تھے. دیکھو چچا بھتیجے کی لڑائی ہو رہی ہے, کزنوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام قوم پرستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے نبی نے عربوں کی خاطر یہ جنگ کی ہوتی, عربیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, عربوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, عرب کو دنیا کا بڑا بنانے کے لیے, تو آپ کی تلوار سب سے پہلے عرب کے خلاف نہ اٹھتی. آپ کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف, پھر عربوں میں بھی قریشیوں کے خلاف جو عربوں میں سب سے افضل, پھر قریشیوں میں بھی ہاشمی کے خلاف جو آپ کی قوم کے لوگ تھے, آپ کے چچا زاد, آپ کے چچا, آپ کے رشتہ دار. اور آج ہماری جنگ ہوتی کس کے نام پہ ہے؟ قوم پرستی کے نام پہ. آپ پنجابی ہو, آپ پٹھان ہو, آپ مہاجر ہو, آپ سرائکی ہو, اللہ کی قسم قیامت میں اللہ کو ان ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا آپ کی قوم میں ایک بری رسم ہے, یہ چھوڑ دو. وہ عالم بھی تھے, میرے شاگرد تھے. میں نے کہا یار جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ اس رسم سے. اور وہی فن والے بیٹھے ہوئے, خیریت سے ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے آپ کی. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بچے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے, جب موقع ملتا ہے فن لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچے. تو ان کو میں نے ویڈیو بنا کے دیکھی, بھیجی فن والوں کو. میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی اس پر ہوتی ہے, چلو وہ بےہودہ پرینک نہیں دیکھ رہے نا. اس زمانے میں نا بچہ اگر آپ کا سگریٹ پی رہا ہے شکر ادا کرو کہ چرس نہیں پی رہا. یہ ایسا زمانہ ہے, صحیح بتا دوں میں. لوگ اس پہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا بچہ سگریٹ پی رہا ہے, چرس نہیں پی رہا, اس پہ شکر ادا کرو. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس پہ, تو یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہا. تو یہ دور ایسا فتنے کا دور ہے, تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. چلو یار کوئی ایسی چیز دیکھ رہے. خیر کیا عرض کر رہا تھا میں, ابے کیا بات چل رہی تھی اتنا قومیت کی, میں جلدی سے وہ بتا دوں نا. وہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم میں یہ رسم ہے, آپ عالم ہو, آپ ان کو جا کے سمجھاؤ. انہوں نے کہا استاد جی ہماری قوم میں یہ ہے, ہم کیا کریں, یہ تو ہمارے قوم ہی ہے, تو باپ دادا سے چلی آ رہی, یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ میں نے قرآن میں حکم تو یہ دیا تھا, تم اس کے خلاف کیوں چلے, تو کہہ دینا اللہ میں چونکہ مہاجر تھا تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا. یا اللہ میں پٹھان تھا تو پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا. یا اللہ میں پنجابی تھا تو چونکہ پنجابیوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ اگر کہتے ہو اچھا چلو پنجابیوں کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی, پٹھانوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ مہاجروں کے لیے سرائکیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ آیتیں تو بس ویسے ہی میں نے نازل کر دی تھیں, اس سے یہ والی قوم خارج تھی. تو اگر اللہ آپ کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے یار, یہ تو بڑی خوشی ہوگی پھر ہمیں. اور اگر اللہ ان نعروں سے متاثر نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنی قوم کو رکھو ایک طرف. اللہ کیا ہے, دیکھو قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے. انسان کو جب اپنا ہم زبان ہم قوم کہیں ملتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. لیکن قوم پرستی میں اپنی قوم کی ظلم میں حمایت کرنا اور دوسری قوم کی حق میں بھی مخالفت کرنا, یہ اللہ کو عمل پسند نہیں ہے. باقی قوم سے محبت ہونا ہی تو نیچرل ہے. خیر, تو نبی کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف چلی بدر میں؟ اپنی قوم کے خلاف. تو 70 بندے پکڑے گئے اور 70 کیا ہو گئے؟ قتل ہو. یہ ایسا کام ہو گیا جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب 313 کو میدان میں لائے ہیں نا, تو اس دوران مسلسل دعاؤں میں مشغول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس جنگ میں شکست کا بھی اسباب کی دنیا میں امکان بہت تھا نا, اسباب کی دنیا میں. تو صحابہ کرام نے اس بات کا بڑا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہم حفاظت کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شہید کر دے. تو صحابہ نے باقاعدہ پہرے دیے, نبی کے لیے خیمہ بنایا کہ آپ کے قریب کوئی نہ آئے یہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے دعا کیا مانگی اس دوران, اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر یہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے لم تعبد, پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی, کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری جماعت ہے اور یہ پوری کریم ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں. حالانکہ اللہ نے مدد اور نصرت کے وعدے کیے تھے, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی. علماء کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہوں ہمیں اللہ کے سامنے فقیر ہی بننے کا حکم ہے. تو نبی نے روتے رہے سردے میں, اے اللہ اگر یہ جماعت شہید ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی. تو 70 مارے گئے. جب وہ 70 مارے گئے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب کیا, سب کا نام لیا ایک ایک سردار کا, اور کہا کہ بتاؤ جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا
کیا تم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ کیا اس کو برحق پایا؟ حضرت عمر کھڑے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں تو مردے ہیں؟ آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا ہے، دیکھ لیا؟ کہا تھا نا اللہ نے تمہیں شکست ہوگی، تم مغلوب ہوگے۔ اب آگے سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، آج کے دن یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اب اس حدیث کی بیس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ بولو، سنتے ہیں۔ جب آپ ان سے خطاب کرتے ہیں نا تو وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ سنتے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ حضرت عائشہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ سننے کا مطلب میری بات سنے نہ سنے، یعنی جو سننے کا مقصد تھا وہ آج ان کو زیادہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی ہماری تو نہیں سن رہے لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہیں نا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ بعض کہتے ہیں یہ حدیث کا یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، ان کی بھی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے۔ تو خیر اب یہ اختلافی مسئلہ ہے، پنجاب میں دبا کے اس پہ غزوہ بدر اور غزوہ احد قائم ہوتا رہتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں نا۔ میری رائے کہ نہیں سنتے، کسی بعض لوگوں کی رائے کو سنتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کل زندہ نہیں سن رہے نا آج کل، تو اختلافی مسئلہ میری رائے کہ نہیں سنتے ہیں۔ میری رائے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، نبی آپ ان کو مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ خیر اس کی پھر لوگوں نے تعویلات کی ہیں علماء نے بعض، تو جہاں سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں۔ علی الاطلاق کہنا کہ مردے سنتے ہیں ہماری رائے کہ نہیں سنتے، لیکن کسی کی رائے ہے سنتے ہیں، تو اس کو شرک نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے سنا دیتا ہے ان کو، وہ مردے کو یہ طاقت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اللہ سنا دیتا۔ واللہ عالم ان پھڈوں میں نہ پڑیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، سیدھا سیدھا تمیز سے زندگی گزاریں۔ پنجاب میں یہ بڑی قاتلانہ لڑائیاں اور ہر وقت ممبر پہ یہی وہ حیات النبی تو ممات النبی، تو سنتے ہیں تو نہیں سنتے، یہ ایسے پڑھے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اچھا خیر 70 آدمی ہو گئے گرفتار، اب ان 70 کو کرنا کیا ہے؟ یہ مشورہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب معمول مشورہ یہ دیا، ان میں غیرت دینی حمیت بہت تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑائے، تاکہ یہ قوم پرستی کا کیا ہو؟ بالکل خاتمہ۔ اللہ خوش ہوگا، دیکھو میری خاطر اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑا، تو 70 کو قتل کیا جائے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایسے موقعوں پہ ہمیشہ نرم رہی ہے، حضرت ابو بکر کی رائے بھی ہمیشہ ایسے موقعوں پہ نرم رہی ہے۔ حضرت ابو بکر ذرا نرم دل تھے اور ہمارے نبی کی طبیعت پہ تو تھا ہی جمال غالب، تو آپ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، آج ہی ہمارے دشمن ہیں، کل یہ ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ فدیہ سے فائدہ یہ ہوگا ہمارے معاشی حالات اچھے ہوں گے، دوسرا ان میں جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے ہم پڑھنا سیکھ لیں، تو مدینہ میں ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے؟ لکھنا پڑھنا جان جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہی لوگ کل ہمارے دست و بازو بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ نبی جانتے تھے نا ان کی صلاحیتیں کہ یہی ہمارے کل مددگار بنیں گے۔ تو مشورے پر عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن قرآن میں اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا عمل پسند نہیں آیا۔ تبتغوا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے پیسے چاہتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا، تو ایسے موقع پہ اللہ نے حمایت کس کی؟ حضرت عمر کی۔ حضرت عمر جب حضرت ابو بکر اور نبی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بیٹھے رو رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا عذاب قریب تھا کہ ہم پہ نازل ہو جاتا، لیکن پھر اللہ نے اپنا رحم کر کے اس عذاب کو ہم سے ساقط کر دیا۔ تو کچھ کام حضرت عمر نے ایسے کیے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ مشورہ دیا اور وہ مشورہ آسمان سے آیتیں بن کے نازل ہوا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ پردے کا حکم دیں مسلمان عورتوں کو، تھوڑے دنوں میں آیتیں نازل ہوں گی کہ اے نبی آپ اپنی زوجات اور اپنی بیٹیاں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ گھر سے پردے کے بغیر نہ نکلا کریں۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں۔ جب امی عائشہ پہ تہمت لگی نا تو بعض سیدھے سادے صحابہ منافقین کی باتوں میں آ گئے کہ اچھا بھائی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اچھا بھائی گواہ لے کر آؤ۔
حضرت عمر کو جب پتا چلا نا کہ امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے، حضرت عمر فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہا اللہ تو عیب سے پاک ہے، پیغمبر کی زوجہ کیسے کر سکتی ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ انہوں نے کہا یہ سننے کی بات ہی نہیں ہے، یہ جس نے بولا ہے جھوٹ بولا ہے۔ قرآن نے جب آیتیں نازل کی نا حضرت عائشہ کی براعت میں اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں، تو بالکل قرآن کے الفاظ یہی تھے۔ صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ آیت بھی کس کی موافقت میں تھی؟ حضرت عمر۔ تبھی تو حضرت عمر کی جو غیرت شجاعت ایسی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے راستہ بدل لیتا، الٹا شیطان ڈر رہا ہے شیطان ڈر رہا ہے ان سے۔ تو غیرت اور حمیت بہت زیادہ تھی۔ خیر، لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہوا مستقبل میں۔ حضرت عباس بھی ایمان لے کر آئے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے جو مسلمانوں کے لیے پھر ان کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے۔ تو لیکن ہوا کیا کہ یہ جو 70 چھوڑ دیے گئے، یہ گئے ہیں، ان میں بہت سے دوبارہ تیاری کر کے اور نئے لوگوں کو لا کر غزوہ احد میں انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے 70 افراد شہید کر دیے۔ تو گویا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ جو تم نے 70 چھوڑے تھے ان کے بدلے میں ہم نے تم سے 70 لے لی۔ تو یہ غزوہ بدر تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس میں بہت لمبی اور بھی بہت کچھ ہے، وقت پھر پورا ہو جاتا ہے، میں پھر چاہتا ہوں کہ چیدہ آیتیں یہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہاں یہ بھی بیان کیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اے ایمان والو تم اسلام دشمنوں کے خلاف جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کرو، اپنے ڈیفنس کو کیا کرو، مضبوط۔ تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے کنٹری کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک ہمارے ملک جیسا پاورفل نہیں ہے۔ آخر اس پاور میں کچھ تو ہوگا جو اللہ کہہ رہے ہیں کرو۔ سعودی عرب کو اگر اس پہ فخر ہے کہ حرمین ہمارے پاس، یقیناً قابل فخر ہے۔ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ حرمین محفوظ کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہے۔ سمجھتے ہو آپ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو دیکھو سعودی عرب جتنا بھی ہو فوج سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھتا ہے سعودی عرب پاکستان آرمی سے۔ جنرل راحیل کو بلوا لیا تھا، اب ادھر تھوڑا ہمارے ٹریننگ شریننگ ہو جائے، کچھ تھوڑا سا چائے وائے، صحیح ہے نا، بڑا پروٹوکول۔ ہمارے آرمی کے لوگ جاتے رہتے ہیں سعودی عرب، تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ تو حرم کی حفاظت، دو ملک ہیں اسلامی دنیا میں سب سے پاورفل فوج کے لحاظ سے، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ ترکی آرمی کی یعنی فوج کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے پاورفل ہے، لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے، ایٹم بم کی وجہ سے۔ بم ایسی چیز ہے نا، یہ ہٹو بچوں ہو گئی ہمارے پاس، جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا، یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آپ کے پاس چھری نکال کے آپ کی جیب سے آپ سے پیسے چھیننے کی کوشش کرے اور آپ جیب سے بم نکال لو۔ آپ جیب سے کیا نکال لو؟ بم۔ وہ لڑے گا آپ سے، کہے گا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو لے۔ تو اب کوئی بھی ہمارے ملک پہ حملے کی بات کرتا ہے، کوئی بھی جتنا مرضی ڈراتا ہے، کچھ بھی کرے، ہم بولیں بھائی بم ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے؟ بم ہے۔ تو جس نے بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے نا، اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو دشمن کے خلاف اپنی ڈیفنس میں وہ طاقت جمع کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، آگے اللہ نے بتا دیا ایسا نہ ہو کوئی صوفی اٹھے اور کہے یہاں قوت سے روحانی قوت مراد ہے۔ قوت سے کیا مراد ہے؟ روحانی، یعنی نیک اعمال کرو، تہجد پڑھو، نیکیاں کرو، چلے 4 مہینے صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی، نظر کی، یہ تو سب کرنا ہی ہے، اس کا میں خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے منکرین حدیث نے کیا کہا کہ نماز جو ہے نا، نماز سے مراد ہے 5 ٹائم میٹنگ، اور وضو سے مراد ہے اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کر کے مسجد میں آنا۔ یعنی یہ والا وضو ہی مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے؟ شارٹ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ اٹھیں گے فلاسفر اور وہ یہ کہیں گے، قرآن جو کہہ رہا ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کے خلاف قوت اکٹھی کرو، تو وہ قوت سے یہاں کون سی قوت مراد لے لیں گے؟ روحانی قوت۔ پھر عاملوں کے ٹوپی ڈرامے بھی شروع ہو جائیں گے، ہم نے اتنے عملیات کر لیے ہیں کہ پاکستان کا بارڈر کیا ہو گیا ہے؟ محفوظ۔ 3 مسٹنڈے اس بارڈر پہ بٹھا دیے ہیں، 6 مسٹنڈے اس بارڈر پہ، انہوں نے جنات کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے؟ مر رباط الخیل، گھوڑے باندھ کے رکھو۔ اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ گھوڑا۔ اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہے، آپ نے فرمایا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، خبردار سنو، اللہ نے جو کہا نا قوت اکٹھی کرو، اس سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے۔ رمی کہتے ہیں کس کو؟ پھینکنے کو۔ آپ رمی کرتے ہیں نا وہاں حج پہ جب جاتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ نے اپنی پھینکنے کی طاقت کو بڑھانا ہے، ایسے میزائل کے یہاں بیٹھے بیٹھے فائر کرو، پھینکنے کی قوت بڑھاؤ۔ اس زمانے میں جب تلوار کی طاقت تھی تو نبی تیر کو تلوار پر ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے کہ تلوار میں جتنا دشمن کے قتل ہونے کا خطرہ ہے اتنا ہی آپ کے تیر میں آپ کا خطرہ کم ہے، دشمن کا زیادہ، اس لیے میزائل ٹیکنالوجی کو زیادہ فوکس کرو۔ امریکہ جب افغانستان میں آیا تو نیچے اترے بغیر ہی پورا ملک فتح کر لیا اس نے، کیوں؟ فضائی طاقت تھی نا، ارے اوپر سے بم برسا کے پورے ملک کو کیا کر لیا، یعنی تباہ کر دیا نا پورے ملک کو۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا الا ان القوت الرمی، قوت سے کیا مراد ہے؟ تیر اندازی۔ تو اس میں گھوڑوں کا استعمال اور حدیث میں تیر کا استعمال کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے۔ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کیا رکھ دیا ہے؟ جہاد۔ گھوڑے سے جہاد قیامت تک ہوگا۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے، یار آج تو گھوڑے سے جہاد نہیں ہو رہا، آج تو ٹینکوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی ملک کی کسی آرمی کے آفیسر سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا آج بھی کوئی آرمی گھوڑے سے مستغنی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ پہاڑوں پہ گھوڑا چلتا ہے، ٹینک چل نہیں سکتے۔ دنیا کی ہر فوج گھڑ سواری سیکھتی ہے اور گھوڑوں پہ لڑائی کرنا سیکھتی ہے، یہ آج بھی۔ تو نبی نے فرمایا قیامت تک گھوڑا جو ہے نا بہت سے فقہا کے نزدیک حلال ہے، امام حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اعلی جہاد ہے۔ وہ کہنے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے تو لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے نا، لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ تو یہ جہاد کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ اس کے کاٹنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ لڑائی کے لیے ہے، یہ کھانے کے لیے فارمی مرغی کھاؤ، بٹیر کھاؤ، ان کی پشت پہ بیٹھ کے تم لڑ نہیں سکتے۔ گائے کھاؤ، بیل سے ہل تو چلواؤ گے، لڑائی کے کام بیل نہیں آئے گا، لڑائی کے کام کون آتا ہے؟ گھوڑا۔ تو اس کو عزت دی گئی ہے۔ تبھی تو متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج الصابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ متنبی سے کسی نے پوچھا کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام کون سا ہے؟ آج آپ نوجوان سے پوچھا یار سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت کا مقام کون سا ہے، وہ کہے گا جب میں پب جی میں جیت رہا ہوں، پب جی کھیلتے ہوئے کیا کر رہا ہوں؟ جیت رہا ہوں۔ کوئی اور ٹھرکی ہوگا تو وہ کہے گا جب میری سیٹنگ کامیاب ہو جائے، میں سلام بھیجوں وہاں سے بھی رپلائی آ جائے، یہ میرے لیے سب سے خوشی اور عزت کی بات ہوگی۔ دوستوں کو فخر سے بتاتا ہے الحمدللہ سیٹنگ کامیاب۔ لیکن متنبی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے گزرا نا۔ متنبی کہتا ہے مرد جس چیز پہ فخر کرتا ہے نا، جس مقام پہ، وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے، دوڑتے ہوئے نہیں، صحیح ہے نا، تیرتے ہوئے گھوڑے کی، یعنی اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو کہ لگتا ہو کہ دوڑ نہیں رہا بلکہ تیر رہا ہے۔ کا سب سے زیادہ عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت، وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین ہم نشین جس میں انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ آپ کی کتاب ہے جس کو آپ مطالعہ کر رہے ہو۔ نہیں یہی بات سمجھنا، آپ ڈیٹ مارتے ہوئے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، فخر نہیں کر سکتے آپ۔ سب سے اچھی پوزیشن انسان کی کیا ہے؟ کتاب ہاتھ میں لے کے اسٹڈی کر۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں، صفحے پلٹ رہا ہے پھر یوں کر کے، ہے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر اپنا چشمہ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں، ہاں بیٹا کیا بات ہے، کیا کام ہے آپ، پھر دوبارہ مطالعے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایک اور شعر سنا دوں، میں جلدی سے مکمل کر دوں۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، عرب کے جو شاعر گزرے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، کیونکہ بہادری بہت عرب میں تھی، فخر کیا کرتے تھے، تو اپنے گھوڑوں کی تعریفوں میں پوری غزلیں لکھا کرتے تھے وہ۔ آج تو غزلیں عورت کے حسن سے شروع ہوتی ہیں، عورت کے حسن پہ ختم۔ عرب گھوڑوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک غالباً امرؤ القیس شاعر تھا، نبی کے دور سے 40 سال پہلے گزرا، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کیا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے،
मिकर्रिन मिफर्रिन मुकबिलिन मुदबिरिन मान का जुल्मूद सखरिन हत्तहु सैलु मिन अली। कह रहा है मेरा जो घोड़ा है ना मिकर, इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आगे हमला करने वाला, कहते हैं कर्रो फर के साथ, मिफर्रिन बहुत स्पीड के साथ भागने वाला, मुकबिलिन मुदबिरिन मान एक ही वक्त में आगे भी बढ़ेगा और एक ही वक्त में पलटा भी खाएगा, यानी एक सेकंड में आगे भी जाता है और एक उसी सेकंड में पीछे की तरफ घूमता भी है। आगे कहता है जब ये दुश्मन पे हमला करता है का जुल्मूदी सखरिन हत्ता हुसैल, ऐसा लगता है पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान है, पत्थर है जो लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है बुलंदी से। कैसा खौफ होता है ना। अबे लैंड स्लाइडिंग कभी देखी है? लैंड स्लाइडिंग में तो 2-4 ढेले, इस्तिंजे के ढेले गिर रहे होते हैं ठीक है, उसी से लोग डर रहे होते हैं। बहुत बड़ी चट्टान टूट के पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा हो, कैसा खौफ। कह रहा है मेरा घोड़ा जब दुश्मन पे हमला करता है, दुश्मन को ये नहीं लगता कि घोड़ा हमला कर रहा है, दुश्मन को ऐसा लगता है कि एक चट्टान का बहुत बड़ा पत्थर है जो लुढ़कता हुआ मेरे सर पे आके गिरेगा। तो ये घोड़ों की तारीफें थी। कभी कभार घुड़सवारी कर लिया करो अपने खर्चे पे। ये जो क्लिफ्टन के घोड़े हैं ना इससे की मुराद नहीं, ये वाले घोड़े से मुराद नहीं। खैर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, आइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। बस जल्दी से समेटता हूँ बयान को। कुव्वत इस्तेमाल करो। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। हम ये नहीं कह रहे कि लड़ो भी, इतनी ताकत जमा करके रखो कि उस ताकत के जरिए तुम्हारे दुश्मन उस पावर का सुन के थर थर कांपना शुरू कर दें, कांपे टांगती रहे उनकी। जब उनको पता चले ना कि गौरी मिसाइल के बाद एक और मिसाइल इजाद कर लिया, एक और इजाद कर लिया, एक और इजाद कर लिया, एक और बम बना लिया है, तो ये सुन सुन के क्या होते रहे, कांपते रहे वो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों के दिल पे भी अपना रौब बिठाओ और अपने दुश्मनों पर भी अपना रौब बिठाओ। तो रौब बिठाने के लिए मेरे भाई वजीफों से काम नहीं चलता। आगे अल्लाह फरमाते हैं, व आखरीन मिन दूनिहिम। और कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो तुम्हें खुद भी मालूम नहीं है, उनकी भी कांपे टांगना शुरू कर देंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो तुम्हें पता है, उनको भी डराओ, और कुछ ऐसे जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, हमें पता है वो भी डरेंगे। वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बन के तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह को पता है वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बल्कि तुम्हारे दुश्मन। वो तुम्हें अपने डिफेंस के मामले में कमजोर करने के मशवरे देते हैं कि माशी तरक्की होगी, थोड़ा बम थोड़ा मार्केट से कुछ शार्ट कर दो, एटमी असासे गैरों के हवाले कर दो, इससे हम खुला खाएंगे और खूब अच्छा खाएंगे पिएंगे, मुआशी तरक्की होगी, बिजली सस्ती हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये लोग भी ऐसे हैं जो देखने में तुम्हारे दोस्त हैं मगर हकीकत में तुम्हारे दुश्मन हैं। खैर, ये बहुत पूरा ही जिहाद ही है, कहाँ तक बयान करें इसको। अल्लाह ने एक बस आयत और पढ़ लेता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालो नबी की मदद करो। सहाबा को हुक्म दिया ना कि लड़ो, तभी तो सहाबा फिर लड़ते रहे। इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो और अब तक हो रही हैं, अब तक लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम नहीं लड़ोगे, तुम मदद नहीं करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू। तो देखो उस वक्त को याद करो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ अकेले निकले थे, उस वक्त भी अल्लाह ने गार में मदद की थी। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, सानी इस्नैनी, नबी उन दो में से एक थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, और नबी अपने साथी से कह रहे थे, ला तहज़न, गम मत कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। गार में पनाह ली थी ना, गार में पनाह ली थी। तो अल्लाह ने हजरत अबू बकर का भी बड़ा खूबसूरत तस्करा किया इन आयात। क्या अल्लाह अबू बकर के जरिए अपने नबी की मदद कर चुका है, तो ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। तुम नहीं करोगे, अल्लाह किसी और से मदद ले लेगा। तो इसलिए इसमें हमें यह भी तसल्ली मिलती है कि हमें ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। हम हुक्मरानों के बारे में सुनते रहते हैं ना, दीन बेच दिया, इस्लाम बेच दिया, कंप्रोमाइज कर लिया। अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, एक बिकेगा, अल्लाह दूसरा पैदा कर देगा, सारे गलत नहीं होंगे। आज देख लो कितने लोग गैरों के गुलाम बने हुए हैं, अल्लाह किसी और को खड़ा कर देता है क्योंकि ये दीन क़यामत तक महफूज रहेगा। तो अल्लाह कहते हैं तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। अल्लाह ने तो मदद करनी थी, तभी तो अबू बकर के साथ नबी को गार में बचा लिया, तभी तो बचा लिया। और आखिरी इल्मी नुक्ते की बात करके बस दर्स खत्म करता हूँ। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जब दरिया के किनारे पहुंचे, पीछे से फिरौन आ रहा है हमला करने के लिए, तो बनी इसराइल ने क्या कहा, ए मूसा मर गए, ए मूसा बोलो मारेगा। आगे दरिया है,
پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر، تو مارے گئے ہم تو۔ حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو؟ تسلی کیا دی؟ ان معی ربی، غم نہ کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، کہا میرے ساتھ کون ہے؟ بول لو نا کیا ہو گیا؟ میرا رب ہے۔ بالکل یہی سچویشن غار میں تھی حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر، مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا، غار کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کہ یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے۔ یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی؟ ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا۔ یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، بلکہ ہمارے ساتھ۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے، نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقو، اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لیے تم لوگوں نے، اللہ نے تمہیں مروانا ہوتا تو یہاں تک کیوں لے کے آتا؟ اب آ کے کہہ رہے ہو انا لمدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے۔ او بھائی جس رب نے اب تک بچایا وہ بھی بچائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی ان کو واقعی میں نہ مارتے۔ بھائی اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، اب بھی کچھ پیدا کر دے گا، تو تسلی کی بات کرو۔ تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا۔ مدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے، اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، یقینی بات ہے کہ بے شک ہم، لام بھی تاکید، مارے گئے، اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ساری محنت موسیٰ برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، اس لیے حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اپنے بارے میں تھا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب۔ ادھر نبی کو پتا تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا، وہی نکالا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے، وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے، تو اس لیے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچا لے آپ کو چھوڑ، دونوں کو بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صحابہ میں اور دوسری امتوں میں فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔